ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آپ حضرات نے مسلسل 28 دنوں میں بڑی استقامت کے ساتھ اللہ کا قرآن سنا ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سننا، میرا بیان کرنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کا درس قرآن اس کا عنوان ہے کہ قرآن مجید بے ربطی کلام نہیں بلکہ ایک مربوط اور منظم کلام ہے۔ ربط کا معنی ہوتا ہے جوڑ، تو قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ بے ربطی نہیں بلکہ ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ بڑی مربوط اور منظم ہے، اور اس طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ کسی نہ کسی مناسبت سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح ایک موتیوں کے ہار میں ایک موتی دوسرے موتی کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے جڑا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کریمہ کے ساتھ بڑے خوبصورت اور اہم مناسبت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ بھی بڑی مربوط طریقے سے، منظم طریقے سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ اس کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کوئی بے ربطی کلام نہیں کہ ایک بات یہاں سے کی پھر کوئی اور موضوع شروع کر دیا، بلکہ ہر موضوع بڑی ترتیب کے ساتھ بڑی گہری مناسبت کے ساتھ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہے، اگر دیکھا جائے تو ایک سورت دوسری سورت، یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی پہلی سورت نازل ہوئی اس کو پہلے ذکر کیا جائے، پھر جو دوسرے نمبر پر نازل ہوئی اس کو ذکر کیا جائے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ مضامین کے اعتبار سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے لکھنے والوں کو حکم دیا کہ یہ آیت اس کو فلاں آیت کے ساتھ لکھ دو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھ دو، اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے لکھ دو۔ یہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق، اور اللہ کے پیغمبر جو بھی حکم کرتے تھے وہ در حقیقت اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگرچہ صورتیں آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق لکھی گئی ہے۔ اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ قرآن مجید کوئی بے ربطی کلام نہیں بلکہ ایک مربوط اور منظم کلام ہے۔ میں اپنی بات کو اس سورت سے شروع کروں گا۔ سورہ ماعون میں اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کی عادات اور خصلتوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے کفار کو نہیں دیکھا، منافقین کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
اور یہ وہ کفار اور منافقین ہیں جو یتیم لوگوں کو دھکے دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے اور خود بھی ان کو نہیں کھلاتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھلاوے اور ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں بھی روک لیتے ہیں۔ اب اس صورت کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل کر دی۔ اب بظاہر کوئی ربط سمجھ نہیں آ رہا کہ پیچھے اللہ نے سورہ ماعون میں کفار اور منافقین کا ذکر کیا، آگے فوری طور پر اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا انجام ذکر کر دیا۔ سورہ کوثر میں 3 مسئلے بیان ہیں: پیغام محمد، مقام محمد، پیغام محمد اور انجام دشمنان محمد۔ اب پیچھے سورہ ماعون میں کفار اور منافقین کا ذکر، اگلی جو صورت لکھی گئی ہے اس صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، مقام اور پیغام کا ذکر ہے۔ بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو بہت گہری مناسبت ہے، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید بے ربطی کلام نہیں بلکہ ایک مربوط اور منظم کلام ہے۔ اب توجہ کریں، پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ جو منافقین لوگ ہیں اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ یہ کفار اور منافقین قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور کوثر سے مراد مفسرین کرام لکھتے ہیں جہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جہاں کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، وہاں کوثر سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ اب ربط اس طرح ہوگا، جوڑ اس طرح پیدا ہوگا کہ پیچھے اللہ نے فرمایا یہ کفار اور منافقین کو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا ہے، اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آخرت کا عقیدہ بٹھا دیں۔ اب بڑی مضبوط ہو گئی کلام، ایک آیت دوسری آیت سے مل گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے، یہ کفار و منافقین جو نمازیں پڑھتے ہیں، ایک تو نماز پڑھتے ہیں سستی کرتے ہوئے اور دوسرا نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے۔ اب پچھلی صورت میں یہ فرمایا، آگے اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے پیارے پیغمبر وہ تو نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نے نماز پڑھنے اپنی رب کی رضا کے لیے۔ اب یہ جوڑ پیدا ہو گیا، مناسبت پیدا ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَانْحَرْ، پچھلی صورت میں فرمایا کہ یہ کفار اور منافقین یتیم اگر ان کے پاس مال لینے کے لیے، کھانے کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے، اس کو دھکا دے کر دور بھگا دیتے ہیں۔ مسکین ان کے پاس آئے، یہ کھانا نہیں کھلاتے، اور اتنے کنجوس ہیں کہ برتنے کی چیزیں، اب معون کسے کہتے ہیں کہ عام طور پر وہ عام سی چیزیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو کہتا ہے مجھے ہتھوڑا دے دے، کلہاڑی دے دے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی عار نہیں سمجھتا کسی دوسرے آدمی کو دینے کے لیے، خوشی خوشی دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کفار و منافقین اتنے کنجوس ہو چکے ہیں کہ برتنے کی چیزیں بھی یہ روک لیتے ہیں۔ لیکن وَانْحَرْ، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ قربانی کر کر کے گوشت جو ہے وہ غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کریں، کہ وہ یتیموں کو اور مسکینوں کو دھکا دیتے ہیں، لیکن آپ کا کام ہے وَانْحَرْ، کہ آپ نے قربانی کر کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی تم قطع ہے۔ اصل میں سورہ کوثر کی نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بچپن میں فوت ہوئی تو کفار اور منافقین کہنے لگے کہ اب تو اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہا، اس کی تو آگے نسل ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جائے، پیچھے اگر اولاد موجود ہو تو وہ باپ کا نام روشن کرتی ہے، لیکن اگر اولاد ہی نہ ہو تو باپ کا نام ہی چھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو کفار اور منافقین نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا
کہ اب اس کی اولاد ہی نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے پیارے پیغمبر آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو امت کثیرہ عطا کر دی ہے۔ کوثر کا معنی ایک ہے امت کثیرہ، کہ آپ کو اتنی لمبی اتنی بڑی امت عطا کر دی ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے، لیکن آپ کی روحانی اولاد اللہ نے آپ کو اتنی عطا کر دی ہے جو قیامت کی صبح تک آپ کے دین کا پرچار کرتی رہے گی۔ تو یہ قرآن کا آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ معون کا سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے لفظ سن لیا، آگے ہے سورہ کافرون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، نماز کا حکم دیا، قربانی کا حکم دیا، آپ کے دشمن کو بے نسلہ کر دیا۔ اور کتنا بے نسلہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے تو کفار کی کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ، دنیا میں بظاہر بڑی شان اور عزت رکھنے والے لوگ، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو پیچھے ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت میں ان کو سزا مل رہی ہے جو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا تھا، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ کافر اور منافقین ہی ہمیشہ بے نسلے رہیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کو مقام اور فضیلت رب کی توحید کی وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا کی، آپ کو امت کثیر عطا کی، یہ سب فضیلت آپ کو رب کی توحید کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے قل یا ایھا الکافرون، اب میرے پیارے پیغمبر کافروں سے اعلان برات کر دیں کہ اے کافرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا، نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرنے والے ہو، چونکہ میں محمد کو مقام اور فضیلت رب کی توحید کی وجہ سے ملی ہے، آج میں اعلان برات کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے اور ہمارے راستے اب جدا ہے۔ اب یہ سورہ کوثر کی سورہ کافرون کے ساتھ مناسبت ہوگی۔ اگلی سورت ہے سورہ نصر، اب اس کی بھی بڑی گہری مناسبت ہے، پیچھے سے بات چلائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو مقام رب کی توحید کی وجہ سے ملا ہے، کافروں سے اعلان برات کریں، جب کافروں سے اعلان برات کرو گے اذا جاء نصر اللہ، تو اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت آپ کے لیے ضرور اترے گی۔ اب یہ اگلی سورت کے ساتھ بھی مناسبت ہو گئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آگے سورہ لہب، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو مقام ملا رب کی توحید کی وجہ سے، کافروں سے اعلان برات آپ نے کر دیا، اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت آپ نے اترتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب اگر مخالفین آپ کی مخالفت کرتے بھی ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، میں خود اللہ آپ کا محافظ بن جاؤں گا۔ اور کیسے محافظ بنے کہ ابو لہب نے پتھر مارا، بکواسات کیے، لیکن اللہ نے پوری صورت نازل کر دی اور ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ بڑی گہری مناسبت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، میرے پیارے پیغمبر مقام توحید کی وجہ سے ملا ہے، کافروں سے اعلان برات بھی کر دی، اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت اترتے ہوئے دیکھ بھی لی، میں اللہ مخالفین کی طرف سے تمہارا محافظ بھی بن گیا ہوں۔ اب جب مقام اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے ملا ہے تو پھر اس مسئلے کو ذرا کھول کر بیان کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہم مثل اور ساجی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے تین صفتیں اپنی ذکر کی، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ تین صفتیں کیوں ذکر کی؟ دنیا میں اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کے اندر تین صفات ضرور ہوں گی، یا تو وہ اللہ سے اوپر درجے کے ہوں گے، یا وہ اللہ سے نیچے درجے کے ہوں گے، یا پھر وہ اللہ کے برابر ہوں گے۔ یہ کفار جن کو پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، یا تو وہ اللہ سے اوپر درجے کے ہوں گے وہ معبود، یا پھر اللہ سے نیچے درجے کے ہوں گے، یا کم از کم اللہ کے برابر ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ سے اوپر بھی کوئی نہیں کہ میں اللہ کا باپ بھی کوئی نہیں، میں کسی کی اولاد ہی نہیں، میں اللہ سے نیچے بھی کوئی نہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہی کوئی نہیں، اور میں اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں کہ اللہ کے برابر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے مثل اور ساجی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب پھر توجہ کیجئے، بڑی مربوط کلام ہے، بڑی منظم کلام ہے، ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ اس طرح جڑ رہی ہے جس طرح موتی اور ہار کا ایک ایک موتی دوسری موتی کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر
مقام توحید کی وجہ سے ملا۔ کافروں سے اعلان برات بھی کر لی سورہ کافرون میں۔ سورہ نصر میں فرمایا کہ اللہ کی مدد اور نصرت خصوصی آپ کے اوپر اتری بھی ہے، آپ نے دیکھی بھی ہے۔ پھر اللہ مخالفین کی طرف سے خود محافظ بھی بن گیا ہے۔ جب یہ سب مقام توحید کی وجہ سے ملا ہے تو پھر اسی مسئلہ توحید کو بیان کرو۔ جب مسئلہ توحید بیان کرو گے، اب لوگ ظاہری طور پر تو مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس نبی کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ ظاہراً تو مقابلہ نہیں کریں گے، پیچھے بیٹھ کر پروپیگنڈے کریں گے، جادو کریں گے اور دیگر جو حربے استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ میں اللہ آپ کو 2 سیکیورٹی گارڈ دے رہا ہوں، ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھ دو، کوئی بھی دشمن کا پروپیگنڈا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی 2 صورتوں میں اللہ نے جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 2 صورتوں میں اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو گویا 2 سیکیورٹی گارڈ محافظ کر 2 سیکیورٹی گارڈ فراہم کر دیے کہ ساری زندگی ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں، کوئی بھی دشمن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیتا ہے، شام تک اللہ رب العزت دشمن کے ہر شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ رب العزت دشمن کے ہر شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید بڑی مضبوط اور منظم کلام ہے، ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ بڑی بہترین پیرائے میں جڑی ہوئی ہے۔ تو پورے سورہ کوثر سے لے کر قرآن کے اختتام تک ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ بڑے بہترین انداز سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید بے ربطی کلام نہیں بلکہ ایک مربوط اور منظم کلام ہے، کیونکہ کلام جو اللہ رب العزت کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تبرک بالقرآن، اگر برکت حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید سے حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اور اللہ کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہے۔ جب اللہ اتنے عظیم ہیں، جب اللہ کی دنیا کا نظام اتنا منظم ہے کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، دنیا کا ایک نظام بڑے منظم انداز سے چل رہا ہے، جب وہ اللہ اتنا منظم ہے، اتنے منظم طریقے سے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو اس اللہ کی جو کلام ہوگی وہ کتنی منظم ہوگی۔ اس لیے میرا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید بے ربطی کلام نہیں بلکہ بڑی منظم اور مربوط کلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔